السلام علیکم سامعین، 22 جمادی الاخری اور 14 دسمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے حیات و خدمات پیر ذوالفقار نقشبندی۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج مشہور عالم دین پیر طریقت حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس انتقال کی تصدیق ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث اور ان کے خلیفہ مجاز بلکہ خلیفہ خاص حضرت مولانا سلمان بجنوری دامت برکاتہ العالیہ نے بھی کر دی ہے۔ خاص طور پر مولانا الیاس گھمن دامت برکاتہم کا بیان اس بارے میں نہایت مصدقہ ہے۔ پہلے عرض کر دوں کہ ابھی تک ہمارے پاس میں قابل ذکر علماء میں خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھن بھون کے ناظم اعلیٰ مولانا نجم الحسن تھانوی اور ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے استاد حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری کے تعزیتی پیغامات آئے ہیں۔ انہوں نے گہر رنج علم کا اظہار کیا ہے۔ بہرحال اب آپ حیات و خدمات سنیں۔ آپ کی ولادت پیر ذوالفقار علی نقشبندی کی ولادت 1 اپریل 1953 میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر جھنگ میں ہوئی۔ آپ کی تعلیم پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم اسکولوں اور کالجوں میں ہوئی ہے۔ انہوں نے کئی عصری کورس کیے ہیں۔ 1972 میں وہ BSc انجینئر کی ڈگری حاصل کر کے اسی محکمے سے وابستہ ہو گئے تھے۔ پہلے الیکٹریکل انجینئر، پھر معاون انجینئر بنے، اس کے بعد چیف انجینئر بن گئے۔ جس زمانے میں وہ انجینئر بن رہے تھے اسی زمانے میں جمناسٹک، فٹ بال، سوئمنگ کے کیپٹن اور چیمپئن بھی رہے۔ ابتدائی دینیات فارسی اور عربی کی کتابیں بھی پڑھیں، قرآن کریم بھی حفظ کیا، یہاں تک کہ جب وہ لاہور یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے ان کا تعلق عمدۃ الفقہ کے مصنف سید زوار حسین شاہ سے ہو گیا، جو نقشبندیہ سلسلے کے ایک صاحب نسبت بزرگ تھے۔ شیخ ذوالفقار احمد نے ان سے مکتوبات مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سبقاً پڑھی۔ ان کی وفات کے بعد وہ خواجہ غلام حبیب نقشبندی مجددی کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ یہ 1980 کی بات ہے۔ 1983 میں خلافت سے سرفراز کیے گئے۔ اس دوران انہوں نے جامعہ رحمانیہ جہانیہ منڈی اور جامعہ قاسم العلوم ملتان سے دورہ حدیث کی اعزازی ڈگری بھی حاصل کی۔ اپنے مرشد کی وفات کے بعد وہ پوری طرح دین کے کاموں میں لگ گئے۔ کئی سال امریکہ میں گزار کر اب مستقل طور پر جھنگ میں مقیم تھے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے متعدد دینی ادارے ہیں جو انہی کی سرپرستی اور اہتمام میں چل رہے تھے۔ 50 سے زائد ملکوں کے اصلاحی و تبلیغی دورے بھی کر چکے ہیں۔ دینی و عصری علوم کی جامعیت ان کی امتیازی خصوصیت ہے۔ انگریزی زبان پر عبور حاصل ہے۔ ہر سال رمضان کا مہینہ آخری عشرہ افریقی ملک زیمبیا میں گزرتا ہے، جہاں وہ اپنے مریدین اور خلفاء کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ہر سال حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مجلس لگتی تھی اور بے شمار عقیدت مند ان مجلسوں میں استفادہ کرتے، گویا سال کے 12 مہینے ان کا فیض جاری رہتا۔ نیز وہ معہد الفقیر الاسلامی جھنگ کے بانی بھی ہیں۔ تقریباً 15 سال پہلے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کا سفر کیا اور حیدرآباد دکن میں عیدگاہ بلالی، منصب ٹینک اور چنچل گوڑا جونیئر کالج میں کئی منظم پروگرام انہوں نے خطاب کیا۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی مسجد رشید اور دارالعلوم وقف دیوبند کے پروگرام میں بھی خطاب کیا۔ دسمبر 2018 میں ذوالفقار احمد نقشبندی نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف سازشیں امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ قادیانوں کو ملکی آئین اور قانون کا پابند بنایا جائے اور تمام کلیدی عہدوں سے الگ کیا جائے۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کی معتبریت کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں یہ جواب دیا گیا: پیر ذوالفقار حضرت ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم نقشبندی سلسلے کے صاحب نسبت بزرگ ہیں، اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، دارالعلوم دیوبند اور اکابر دارالعلوم سے گہری اور سچی عقیدت رکھتے ہیں، دارالعلوم کے ہم مشرب ہیں۔ اگرچہ جدید دور میں صوفیت کے رجحان میں کمی آئی ہے، لیکن نقشبندی سلسلہ اس سے مستثنیٰ ہے اور وہ عالمی اور بڑے پیمانے پر شائع ہے، عام ہے۔ ذوالفقار احمد نقشبندی کی بعض کتابیں مندرجہ ذیل ہیں، جن میں سے بہت سی کتابیں ان کے افادات و ارشادات کا مجموعہ ہے جو ان کے منتسبین نے جمع کی ہیں۔ نمبر 1، فقہ کے بنیادی اصول، زاد حرم، اولاد کی تربیت کے سنہرے اصول، خواتین اسلام کے کارنامے، حیا اور پاک دامنی، مغفرت کی شرطیں، علم نافع، اسیر برما،
عشق الہی، دوائے دل، عشق رسول، خطبات فقیر، خطبات الفقار، اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات، عمل سے زندگی بنتی ہے. یہ مختصر سی ان کی سوانح حیات ہے.